الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہم سب کے سامنے ہے کہ کیسے پتہ چلا کہ ہم کامیابی کی راہ پر ہیں. اور جس لائن پہ انسان چل رہا ہے سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کامیابی والے راستے پر چل رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری محنت ناکامی کی ہے. چاہے سبب کے لائن میں انسان محنت کر رہا ہو اور چاہے دین کے لائن میں محنت کر رہا ہو. جتنے فرقے ہیں اسی میں تو ہیں، سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو راستہ ہے یہ کامیابی کا راستہ ہے. اور اس سے پہلے دنیا میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے تھے تو جس زمانے کے اندر جو نبی آتے تھے اور جب لوگوں کے اوپر کلمہ پیش کرتے تھے تو ہر نبی سب سے پہلی بات جو کرتا تھا کامیابی ہی کی تو کرتے تھے. اور دنیا میں جو بھی آدمی جو مشن پیش کرتا ہے اس میں پہلی بات کامیابی ہی کی تو کرتا ہے. کس پر کامیابی ملے گی؟ جتنے دنیا میں ٹیکنیکل چیزیں بنائی جا رہی ہیں، جتنی دنیا میں دستکاری والے کام ہیں، جتنی کاشتکاری ہیں، جتنی تجارتیں ہیں، جتنی نوکریاں ہیں، اس سب کا بنیاد جو ہوتی ہے آدمی اس پر کہتا ہے کہ کامیابی ملے گی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آتے تھے اور انسانوں کے سامنے کلمہ رکھتے تھے کامیابی ہی کی بات کرتے تھے، کلمے پر کامیابی. اور اس زمانے کے اندر بھی جو لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارا راستہ کامیابی والا ہے. لیکن پتہ کیسے چلتا تھا کہ کون کامیاب ہے؟ یہاں کے بات پھنستی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنی باتیں بتاتے تھے وہ سب ظاہر کے خلاف ہوتی تھیں، غیب کی باتیں بتلاتے تھے اور بتاتے تھے کلمہ نماز پر، لیکن وہ سب دنیا میں بھی آئی نہیں ویسے پوری ہوتی تھیں. اس لیے لوگ مان جاتے تھے کہ ان کی بات صحیح ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائیں، بھائی آپ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکے کی محنت ہے وہاں تھوڑے لوگ ایمان لائے، اور باقی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں 6 سال میں جب ہجرت کری تب 125 آدمی اور بدر تک 313 آدمی. لیکن بدر کے بعد بہت تیزی سے اسلام پھیلا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے وعدے کیے تھے وہ سب پورے ہونے شروع ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو لوگ مانے کہ واقعی جب ان کی دنیا کی ساری باتیں صحیح نکلی ہیں تو مرنے کے بعد بھی صحیح نکلیں گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کی زندگی دنیا میں کلمہ نماز سے بن رہی ہے وہ کامیابی کے راہ پر ہے. کلمہ نماز اور دین پر چل تو سب رہے ہیں، سب یہ کر رہے ہیں کہ ہم سنت پر چل رہے ہیں، ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں، ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں. کامیابی کون لے پا رہا ہے؟ بھائی مثال کے طور پر سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پتھری کی دوا بناتے ہیں، جس کی دوا سے پتھری نکل جائے گی وہی تو مانی جائے گی. سب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شوگر کی دوا، جس کی بیماری شوگر کی دوا سے شوگر ٹھیک ہو جائے تبھی تو مانو گے کہ اس کے پاس کامیاب دوا ہے، چاہے اس کے پاس ڈگری ہو چاہے نہ ہو، چاہے ایلوپیتھک ہو چاہے ہومیوپیتھک ہو، چاہے بایو کیمک ہو چاہے یونانی ہو چاہے آیورویدک ہو. اور آپ کتابوں میں دیکھو لکھے ملیں گے نسخے، اور اب یوٹیوب کا زمانہ ہے تو یوٹیوب پر دیکھ لو سب نسخے مل جائیں گے، گارنٹی سے علاج ہو جائے گا. لیکن ٹھیک کون کر پاتا ہے گارنٹی سے کس کی دوا سے؟ تو کلمہ نماز سے اس کی زندگی بن رہی ہے، یہ بتاؤ. مال والے کو اپنے مال پر اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسباب والے کو اپنے اسباب پر اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جتنا اطمینان اور جتنا یقین ان مٹی کی شکلوں پر ہے اتنا یقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عمل پر ہے، یہ بتاؤ. مثال کے طور پر ATM سے پیسہ نکلتا ہے، یقین ہے کہ نہیں؟ ابھی آدمی کو پیسے کی ضرورت ہو اور اس کے بینک میں پیسہ اس کا جمع ہو تو فوراً ATM لے جا کر لگائے گا، مشین میں پیسہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. اور کسی اگر وجہ سے کوئی خرابی ہو گئی وہاں پیسہ نہ نکلے تو یہ نہیں کہے گا ارے بیکار اس سے پیسہ کہاں نکلتا ہے، کوئی کہتا ہے؟ وہ یہ کہے گا کوئی فالٹ ہو گیا ہے. اور اگر نہ نکل پاوے تو وہ جو ہے جو نمبر ہوتا ہے ہیلپ لائن نمبر اس پہ بات کرتا ہے تو بتائے گا کیا فالٹ ہے اور کتنے دن میں وہ فالٹ دور ہو سکتا ہے، اور آپ کہاں پر جا کر اپنا پیسہ نکال سکتے ہو، ساری باتیں آپ کو بتلائے گا. تو جتنا یقین ہمیں ATM مشین پر ہے اتنا یقین میں تو نماز پر نہیں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ATM مشین جنہوں نے بنائی پیسہ نکال کر دکھلایا اور پیسہ مل رہا ہے. اسی طریقے سے نماز
انبیاء لے کر آتے تھے ہر زمانے کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ہاں پہنچ کر لا کر دیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام نماز سے بنائے کہ نہیں بنائے ہیں؟ تو بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھی جائے گی، اس لیے کہتے ہیں قرآن و سنت دیکھو، بیچ والے کے نہ مانو۔ بھائی ایک آدمی وہ ہے جس نے کبھی اے ٹی ایم سے پیسہ نکالا ہی نہیں، سارا کام ایسے دیسی طریقے سے چلا رہا ہے، کبھی بینک گیا ہی نہیں، پیسہ اس کے پاس بہت ہے لیکن گھر میں رکھے، وہ کہے گا ارے کہاں بیوقوفی والا کام کر دو یار، اچھا خاصا پیسہ گھر میں رکھو، اے ٹی ایم سے کہیں پیسہ نکلتا ہے، تو اس کو کیا معلوم، اس کی بات مانو گے آپ؟ یہ جتنے آدمی اے ٹی ایم سے اب تک پیسہ نکال چکے ہیں ان کی مانو گے آپ؟ تو قرآن و سنت دیکھنا ہے، قرآن و سنت پر جو چلنے والے ان کی زندگی دیکھنا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی اس پر آ جاوے۔ اب کام کس کے بنیں گے؟ یقین والوں کے۔ ابھی تک ہم شک کے ساتھ چل رہے ہیں نا۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اے ٹی ایم سے پیسہ اس کے نکلے گا جس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا۔ اتنا جاہل سے جاہل آدمی معلوم ہے کہ نہیں؟ جس کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہ اسے کہو کہ بھیا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تو ہم کہاں نکالیں گے، یہ تو کہے گا۔ اگر اے ٹی ایم ہوگا تب بھی کہے گا پیسے نہیں اکاؤنٹ میں۔ تو اتنی بات تو وہاں سب کو معلوم ہے، اور یہاں نہیں معلوم ہے کہ اس کے پاس ایمان ہوگا اس کے ساتھ وعدے پورے ہوں گے۔ اللہ نے سب کے جو وعدے کیے ہیں وہ ایمان والوں کے ساتھ کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں؟ اگر ایسے ہونے لگے تو پھر پیسہ کوئی بینک میں نہ جمع کرے، سب جائے نکالیں اے ٹی ایم سے، خالی اے ٹی ایم بنوائیں، بینک میں پیسہ نہ جمع کریں۔ اگر ایسے ہو لگے تو پھر ایمان سیکھنے کی اور نبی کو بھیجنے کی اور قرآن بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں، سب نماز پڑھیں، دعا کریں، کام بناویں۔ ہاں تو وہاں تو بات سمجھ میں آ رہی، کہتا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم کہاں جائیں گے اے ٹی ایم نکالنے کے لیے۔ اور یہاں بات آدمی نہیں مان رہا ہے صاحب کہ جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے ساتھ وعدے پورے ہوں گے۔ اب ایمان سیکھنے کی بات کری جاتی ہے تو آدمی مکر جاتا کہ صاحب ایمان تو ہمارے پاس ہی ہے، تو ایمان ہے تو وعدے تو پورا ہونا چاہیے۔ پھر آدمی لا کر یہاں بڑھاتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو پھر اچھا تم کر کے دکھلاؤ، تم دیکھیں اتنے بڑے ہو تو پھر لاؤ دکھلاؤ دیکھیں۔ تو دکھلانے والا کام نہیں ہے یہ، دکھلائیں گے تو اللہ کر کے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، معجزہ انبیاء دکھلاتے تھے، کرامت ولیوں پر ظاہر ہوتی تھی۔ معجزہ کہتے ہیں جس کے کرنے سے لوگ قاصر ہوں، عاجز ہوں، اور کرامت ولیوں پر ظاہر ہوتی تھی۔ تو بات سمجھ نہیں پاتا ہے آدمی، وہ کرامت پر لا کر فٹ کر دیتا ہے۔ کرامت الگ چیز ہے، لیکن جس عمل پر جو وعدے ہیں وہ تو پورے ہوں گے، کرامت اس سے آگے کی چیز ہے، سمجھیے نا، وعدہ تو پورا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر مان کے چلو آپ کو کہیں پیسے کی ضرورت ہے، کہیں مانگنے گے تو ہو سکتا ہے نہ دے، لیکن اگر جو آپ نے اس کے نوکری کی 1 مہینہ تب تو پیسہ دے گا، تب تو لڑائی جھگڑا کر لو گے، کہے 1 مہینہ کام کے پیسہ نہیں دو گے۔ 1 مہینہ اگر کسی کے نوکری کے تب تو پیسہ دے گا آپ کو۔ تو جو عمل کیا اس پر تو اللہ کے وعدے پورا ہونا چاہیے۔ تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اور نہ زیادہ الجھنے کی بات ہے، سیدھے سیدھے دیکھ لو کہ نماز سے کام بننے کے کتنا یقین ہے۔ جتنا پیسے سے کام بننے کا یقین ہے اتنا نماز سے کام بننے کا یقین ہے، اس لیے کہ ہم نے اس پر محنت نہیں کی ہے، محنت شکلوں پر ہے۔ تو شکلوں پر کام کیسے بن رہا ہے؟ پہلے دن سے نہیں بننے لگتا، یہ بھی سمجھو۔ آپ دیکھو جو بڑے بڑے ادھیکاری ہوتے ہیں یا بڑے بڑے انجینئر ہوتے ہیں، بڑے بڑے اور اسکالر ہوتے ہیں، قابل آدمی ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چلے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا پیسہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ انجینئر جو ہوتا ہے، جو بلڈنگیں بنتی ہیں، ان کے جو انجینئر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے انجینئر بہت افراد ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر کھڑے ہو جا کر دیکھ لیتے ہیں، خالی اس کے 2000 روپے لیتے ہیں۔ بلڈنگ بن رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں مزدور، محنت کر رہے ہیں مستری، 50-50 کلو کی بوری سر پر اٹھا کر لے جا کر اوپر پہنچا رہے ہیں۔ سردی کے زمانے میں کپڑے سب اتار کر جو ہے ہوا میں کام کر رہے ہیں، گرمی کے زمانے میں دھوپ میں کام کر رہے ہیں، محنت وہ کر رہے ہیں، ان کو شام کو ملے گی 300-400 روپے، اور یہ تھوڑی دیر کے لا کر دیکھ کے چلا جاتا، معائنہ کر کے 2000 ملتے ہیں۔ بڑے بڑے ادھیکاری لوگ ہوتے ہیں، چاہے پرائیویٹ نوکری کر رہے ہیں چاہے سرکاری، وہ آفس میں جا کر اے سی گاڑی جائیں گے، اے سی کمرے میں بیٹھے رہیں گے، جیسے بیٹھیں گے نوکر پانی لا کر دے گا، چائے لا کر دے گا، کرسی صاف کرے گا، میز صاف کرے گا، سارے کام ان کے کرے گا، ایک آدھ دستخط کرنے ہوتے کر لیتے ہیں، ایک آدھ چیزیں چیک کرنے چلے جاتے ہیں، اور ان کی تنخواہیں 1-1 لاکھ روپے ہوتی ہیں۔ لیکن وہ وہاں تک پہنچے کیسے ہیں پہلے یہ تو سمجھو۔ آپ اگر ویسے دیکھو گے تو ویسے کپڑے پہن لو، ویسی گاڑی آفس میں جا کے بیٹھو، اس سے اچھی رائٹنگ بنا لو، جوتے کھاؤ گے، ہاں؟ وہ کس محنت سے وہاں تک پہنچے ہیں؟ تو ایسے ہی
آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز سے روٹی کپڑا مکان ملے گا، نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، نماز سے کام بنیں گے، لیکن وہ نماز کیسے بنے گی یہ بھی تو سمجھو، سیرت سے تو لو، ہر چیز قرآن و سنت سے لو، آپ ہر چیز ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں، ایسا نہیں کہ ایسے موقع پر امت کو چھوڑ دیا جس مشکل میں اس کا حل نہ بتا پائے ہوں، مگر ہم لوگ قرآن و سنت میں دیکھتے نہیں، مسئلہ یہاں آ کے پھنس جاتا ہے۔ فتنوں کے زمانے میں کیا کرنا ہے، اگر بادشاہت میں ہو تو کیا کرنا ہے، غریبی میں ہو تو کیا کرنا ہے، بیماری میں کیا کرنا ہے، خوف میں کیا کرنا ہے، فاقے میں کیا کرنا ہے، ہر حال کا دین بتلایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر حال کا راستہ بتلایا، اسے تھوڑے ہیں۔ مگر قرآن و سنت سے لینے کے تو ہم سوچیں پہلی بات تو قرآن و سنت کو سرے سے ہم رد ہی کر دیتے ہیں، قرآن و سنت کی بات کو سرے سے رد کر دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، تو ہم فائدہ کہاں لے پائیں گے؟ اور اس پر یقین کر کے چلنا ہے، تو سرے سے ہم نے رد کر دیا۔ ابھی آپ سے کہا جائے سورہ فاتحہ میں شفا ہے تو آپ پہلے رد کر دو گے، خالی سورہ فاتحہ کیسے ہو جائے گا؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیزیں آپ سامنے لاؤ گے جو چیزیں سنت نہیں بنتی ہیں، ہاں، اور جو سنت بنتی ہے اس کا انکار کر دو گے آپ۔ اب یہاں لوگ سوال کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں نے سوال کیا ہے کہ صحابہ اللہ کے راستے میں جاتے تھے، اس کو تھوڑا ہم بتا دیں پھر آگے بتائیں گے، تو اللہ کے راستے میں جاتے تھے جنگ میں اور چوٹ لگ جاتی تھی، مان کے چلو ہاتھ کٹ گیا، پیٹ پھٹ گیا، سر میں چوٹ لگ گئی، تو کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے یا دوا کرتے تھے؟ اس کو سمجھنے کی چیز ہے۔ پھر لوگ رہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سینگی لگوائیں، تو اس کو جو ہے سورہ فاتحہ اور نماز کے مقابلے پر لاتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں، ایک بیماری ہوتی ہے، ایک حادثہ ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھو، دونوں میں فرق ہے، حادثے میں بیماری میں فرق ہے۔ حادثہ جب ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق وہ علاج تجویز کرتے تھے، جیسے چوٹ لگ گئی پٹی باندھ دیتے تھے، ہڈی ٹوٹ گئی پٹی باندھ دیتے تھے، خون نہیں رک رہا ہے تو کپڑا جلا کر اس کی راکھ بھر لیتے تھے، دیسی طریقہ یہی تھا پہلے زمانے میں۔ خون روکنے کے لیے موٹا سوتی کپڑے کی کئی پرت کر کے 10 15 20 پرت کر کے اور اس کو جلا کر اس کی راکھ، یا موٹا ٹاٹ ہوتا تھا اس کی راکھ بھر دیتے تو خون رک جاتا تھا۔ ابھی تھوڑا پہلے دیکھو آپ، جو ہم لوگوں کے یہاں جو ختنہ کرنے کے لیے آتے تھے نا، تو جو آگے کی کھال کاٹتے تھے، اعضائے تناسل کی بڑھی ہوئی کھال، اس کو روکنے کے لیے وہ کپڑے کی کئی پرت کی بوہی رکھے رہتے تھے، وہی لپیٹ دیتے تو ترنت خون رکتا تھا کہ نہیں رکتا تھا؟ اور ابھی بھی کرتے ہیں، گاؤں دیہات میں یہی ہوتا ہے، وہ پٹی نہیں باندھتے ہیں، اس سے کارگر کوئی علاج نہیں ہے، ترنت رک جاتا ہے۔ تو جب خون نہیں رکتا تھا تو وہ جو صحابہ کی واقعے سنتے ہوگے کہ اللہ کے راستے میں صحابیات جاتی تھیں تو یہی کرتی تھیں، پانی بھر کر لا کر دیتی تھیں، اور کوئی زخمی ہو گیا تو کپڑا جلا کر دے دیتی تھی، وہ اپنے باندھ لیتے تھے۔ تو ایسے موقع پر یہ حادثہ الگ، بیماری الگ، اس کو سمجھو پہلے۔ حادثے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق علاج بتلایا ہے، حادثے والا، ہڈی ٹوٹ گئی، کہیں کہیں تو آپ نے لعاب دہن لگا دیا ہے تو وہی ٹھیک، شفا مل گئی، ہاتھ پھیر دیا ٹھیک ہو گیا، لیکن زیادہ تر آپ نے پٹی باندھ دی ہے، آج بھی پٹی باندھتے ہیں آپ اس زمانے میں، چاہے پلستر چڑھا لو، یہ حادثہ ہے، اس کو کوئی بیماری کہتا بھی نہیں ہے۔ ابھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کوئی کہتا ہے کہ بھیا فلاں صاحب بیمار ہو گئے، کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہوئے تو کہتا ہے، ایکسیڈنٹ میں کوئی نہیں کہتا کہ بھلا بیمار ہے، کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اب حادثہ ہو جائے، کہیں چوٹ لگ جائے، موچ ہو جائے، کوئی اچانک سر پھوٹ جائے تو آپ اس میں پٹی باندھ لو، کوئی چیز لگا لو، درد ہو رہی کوئی چیز کھا لو، برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو حادثہ الگ، بیماری الگ ہے۔ حادثے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد میں گئے تھے تو آپ کے چوٹ لگ گئی تھی، مشرکین نے گڈھا کھود دیا تھا، اس پر پھوس ڈال دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے تو آپ کی چوٹ لگ گئی تھی، خود کی کڑیاں آپ کے سر مبارک میں گھس گئی تھیں تو خون نہیں رک رہا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ پانی ڈال رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھر بھر کر لا رہی تھیں، جب نہیں رکا تب آپ، کیونکہ پانی سے بھی رک جاتا ہے، اگر کہیں خون نہیں رک رہا ہے آپ تازہ پانی لا کر ڈالو، ٹھنڈا پانی، تو خون رک جاتا ہے، یہ بھی علاج ہے۔ پھر آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں کپڑا ہے، ایک روایت میں ٹاٹ ہے، کہ موٹا کپڑا لائیں، جلایا، اس کی راکھ بھری، خون رک گیا، تو یہ علاج تھا صحابہ کرام کا، یہ حادثے والی بات ہے۔ رہی بیماری تو وہ جیسے شوگر ہو گیا، جیسے بلڈ پریشر ہو گیا، جیسے بخار، لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا کھائی تو
ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پہلے بیماری بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوا تو بعد میں بتاؤ. تو آپ نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوا کھائی، بیماری بتاؤ پہلے کون بیماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے. ہم لوگ جو بتلاتے ہیں بیماری اس کا عمل خود سنت سے بتلاتے ہیں. آپ نے جو بتلائی پہلے بیماری بتلاؤ، کون بیماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بتلاؤ پہلے. ہم لوگوں کو جتنا علم ہے وہ بتلاتے ہیں، اس کے مقابل اس میں جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ عمل بتلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیماری آئی ہیں، سر میں درد اور بخار. ان حادثہ والی بات بتلائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا بھرا ہے. بیماری یہ 2 آئی ہیں، بخار اور سر میں درد، اس 2 کے عمل ہم لوگ بتلاتے ہیں. بخار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے پانی سے، اور سر کے درد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹی باندھی ہے اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غشی طاری ہوتی تھی تو چونکہ ہم کو معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر درد میں یہ عمل کرتے ہیں، تو دونوں صورتیں پڑھ کر ہم اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونک کر سر پر مل لیتے تھے اور برکت کے طور پر اپنے چہرے پر مل لیتی تھی. تو یہ 2 بیماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں میں آپ نے عمل کیے ہیں. بخار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے، اور ایک عمل اور روایت میں ملتا ہے کہ مشک پانی بھر کر چھت پہ ٹانگ دیتے تھے اور اس پر سے بوند بوند آپ کی پیشانی پر ٹپکتا رہتا تھا. اور سر درد میں آپ نے قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس کا عمل کیا ہے، یہ پڑھی ہے آپ نے. اس کے علاوہ کوئی بیماری بھی تو کوئی بتاوے. پہلے بیماری بتلاؤ آپ، پھر دوا بتلاؤ گے. اب یہاں سے بات لو، اگر آپ یہ کہو گے کہ بیماری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا کھائی ہے، بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ڈاکٹر سے دوا گئے، تو پہلی بات تو یہ کہ یہ تو علماء ہی نے بتایا ہے کہ اگر کوئی بغیر ڈگری ہولڈر ڈاکٹر ہے یا وہ غیر تجربے کار ڈاکٹر ہے، اگر آپ نے اس سے دوا کھائی اور آپ مر گئے تو علماء بتاتے ہیں کہ حرام موت مرو گے. تو پھر جب یہ بات ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان اور عمل کے بہت ہی اعلیٰ درجے پر تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی غلطی کہاں کر سکتے ہیں نعوذ باللہ. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت بڑے ڈگری ہولڈر حکیم سے دوا لی ہوگی، اس حکیم کا نام بتاؤ. جب علماء کرام ہی بتاتے ہیں، پڑھے لکھے ہی بتاتے ہیں کہ غیر تجربے کار سے اگر دوا کھائی مر گئے تو حرام موت مرو گے، یہ مسئلہ لکھا ہوا دینی کتابوں میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو نہیں سکتا ہے کہ غیر تجربہ کار کی دوا کھا لی ہو اسے اٹکل پنچو، کیونکہ آپ تو ایمان و عمل کے بہت ہی اعلیٰ مقام پر تھے نا. تو اس کا نام بتاؤ کس نے آپ کے لیے دوا تجویز کی. اور پھر دوا لینے کے لیے آدمی جب جاتا ہے کہ جب اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بیماری کہاں سے دور ہوگی. جو نبی ساری دنیا کی انسانوں کی ہدایت کا نمونہ بن کر آئے ہوں، سارے مسائل کے حل کے لیے نمونہ بن کر آئے ہوں، اس نبی کو یہ نہیں معلوم ہوگا ہماری بیماری میں شفا کہاں سے ملے گی. جس نبی نے یہ بتایا ہے سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، نماز میں شفا ہے، صدقے میں شفا ہے، قرآن میں شفا ہے، زمزم میں شفا ہے، تو وہ نبی اپنی بیماری میں دوسرے کے پاس جائیں گے. اس کا مطلب پھر نعوذ باللہ نبی کے بعد جھوٹی ہماری آپ کی طرح ہے کیا؟ یہ جماعت والوں کی طرح ہے کہ دوسرے سے بتاویں پیدل چلو خود چلے گاڑی میں، دوسرے سے بتاویں کہ موٹا کھاؤ کچھ کھائیں کہ ہم یہ نہیں کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آسان کر کے بتلاتے تھے، اپنے کو مجاہدے میں ڈالتے تھے. کچھ زیادہ عمل کیا، امت کو کم کر کے دیا ہے. ہاں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات پھر ٹکرا رہی ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، اور پھر نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے نیچے والے کے پاس جائیں گے اپنے مسئلے لے کر. مثال کے طور پر اتنی ٹائم لکھنؤ کے سب سے بڑے ڈاکٹر دماغ کے ڈاکٹر مظہر حسین ہیں، اگر ان کو دماغ کی بیماری کوئی ہو جائے تو جھولا صاحب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے علاج کرنے کے لیے، اور کوئی کہے کوئی مان لے گا، کہے گا پاگل ہو گئے ہو اتنا بڑا ڈاکٹر. ارے امریکہ سے ڈاکٹر یہاں اس کو دیکھنے آئے گا اگر اس کو ضرورت پڑ جائے، حکومت انتظام کرائے گی. تو جس پیغمبر کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نمائندہ اور اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہو، ان کے علاج کے لیے اللہ کے پاس بھی کوئی حل نہیں تھا. کہاں دماغ جا رہا ہے؟ یہ تہمت ہے نبی پر، ہاں جو لوگ سے پیش کرتے ہیں. اب تم کہو گے کہ سینگھی لگوائی ہے، حجامہ کرایا ہے، اس کو سمجھ لو. جہاں تک ہم نے روایت میں پڑھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے تو اس وقت آپ نے حجامہ کرایا ہے، کیونکہ آپ کو اس وقت صفائی کی ضرورت تھی. اور بعض روایت میں ہے، ایک روایت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاک کر کے جبریل علیہ السلام آئے تو اس کو بھی صاف کیا ہے. تو تم کس سے ملنے جا رہے ہو تو بتاؤ، کہاں ملنے جا رہے ہو، کس سے ملنے جا رہے ہو؟ تو تم کو صفائی کی ضرورت ہو بتاؤ پہلے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے جا رہے تھے تو اللہ نے دل بھی صاف کرایا، خون بھی صاف کرایا. ہاں تو کچھ کام اسپیشل
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، ایسے بہت سارے کام اسپیشل صحابہ کے لیے ہیں، لیکن ہمارے لیے آسان کر کے دیا ہے۔ جیسے ایک صحابی ہیں، نام بھول گئے ہیں، ان کی گواہی اکیلے کے 2 آدمی کے برابر، لیکن یہ انہی کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو کہے کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ایک واقعہ ہے نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا تھا اور آپ نے کہا ٹھہرو ہم پیسے لے کر آ رہے ہیں، جتنی دیر میں پیسے لائے تو وہ آدمی دوسرے آدمی سے بات کر چکا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیسے لے کر آئے تو اس نے کہا کہ آپ نے خریدا ہی نہیں، آپ نے کہا ہم نے لیا ہے، کیونکہ دوسرے آدمی سے زیادہ قیمت پر طے کر چکا تھا، یہ جھوٹ بول رہا تھا گھوڑا بیچنے والا۔ اتنے میں وہ صحابی آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیسے کہہ دیا، حالانکہ موجود نہیں تھے؟ تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی اتنی بڑی بڑی باتوں پر ایمان لائے ہیں، ہم یقین کیا ہے جنت دوزخ آخرت کے سارے احوال پر، ہمیں پتا ہے کہ آپ جب اس میں نے جھوٹ بولے نعوذ باللہ تو اس میں ایک گھوڑے کے لیے جھوٹ بول دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے ان کی گواہی 2 آدمی کے برابر ہے، لیکن یہ ان کے لیے صرف تھی۔ جیسے ایک مسئلہ اور آیا، ایک صحابی روزے کی حالت میں تھے اور بیوی سے ہم بستر ہو گئے، روزہ فاسد ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے روزہ توڑ دے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ تو مسئلہ پوچھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مہینے کے روزے لگاتار کفارے میں رکھنے پڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزے میں تمہارا یہ حال ہوا، ہم 2 مہینے کہاں رکھ پائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں تم 60 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ دیکھو یہاں سمجھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتلا رہے ہیں، صحابی سوال کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان کر کے یہاں کہتے تھے جو مرکز کی کرسی سے کہا جائے کہ یہی اصول ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ گئے، اور جتنا کہا جائے اتنے کرنا، جیسے کہا جائے ویسے کرنا، جو کہا جائے وہی کرنا ہے، پوچھو کچھ نہیں۔ یہاں وہاں صحابی سوال کر دیتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنا نہیں کر پائیں گے، جہاں کہتے ہیں نہیں یہ مرکز سے کہا گیا، جتنا کہا گیا ویسے کرنا ہے، جیسے کہا گیا ویسے کرنا، جو کچھ کہا گیا وہی کرنا ہے، اور جو مرکز کی کرسی سے کہا جائے گا وہی اصول بنے گا۔ نبی کی زبان سے نکلا ہوا اور نبی نے اپنی بات واپس لے لی کہ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو سب کے لیے آسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ پوری امت کے لیے آسانی کا مسئلہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ کہ ٹھیک ہے اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو 60 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنا مال بھی نہیں، غریب آدمی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھہرو، جب آپ کے پاس مال آیا ان کو بلایا، کہا یہ دیکھو مال آیا ہے، مدینے میں سب سے غریب آدمی، جا کر اس کو دے دو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ غریب آدمی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم ہی لے لو۔ اچھا، لیکن یہ اصول انہی کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اپنے لیے کیا کیا ہے اس سے نہیں مطلب ہے، جو امت کے لیے بتایا وہ کرو، جو چیز سنت بنی ہے۔ چلو ٹھیک ہے آپ سب چیز مانو گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 1 روپیہ اپنے پاس نہیں رکھا، صحیح حدیث میں ہے پوری زندگی 1 روپیہ نہیں رکھتے تھے، تو پھر 1 روپیہ سارے پھینکو پیسے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ٹٹر میں رہتے تو سارے مکان گراؤ، بھائی سنت پر عمل کرو نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی 2 دن لگاتار پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، تو آپ اس پر عمل کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں تہجد کی نماز اپنے پر فرض سمجھتے تھے، تو آپ بھی اس کو پابند بنو، وہی تو اتنے نہیں امت کے لیے کیا آسان کر کے دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے۔ سنت کیا ہے؟ صحابہ نے بعد میں کیا کیا ہے؟ سارے صحابہ نے حجامہ کرایا، تو صحابہ کو نہیں معلوم تو تم کو زیادہ معلوم ہو گیا۔ سارے صحابہ سینگی لگواتے تھے تو تم کو زیادہ معلوم ہو، صحابہ کو نہیں معلوم تھا، جنہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کہاں شفا لیتے تھے۔ اور پھر اگر یہ کہو گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوا کھاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال تھا کہ پھونک چھوڑ دیتے تھے بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی۔ ہم کہہ رہے ہیں سب کو چھوڑ دو، اس زمانے میں قاری صدیق صاحب کا دیکھ لو، جس بیماری میں جس کے اوپر پھونک چھوڑا ٹھیک ہوا کہ نہیں ٹھیک ہوا۔ تو 1400 برس کے بعد ایک آدمی کے اندر اتنی کیفیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ مقام پر تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری نہیں ٹھیک پاتا نعوذ باللہ۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی محبت میں لے آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے تھے، بھائی اتنی بات ہے، لیکن یہ کوئی سنت تھوڑے ہے۔ تو ایک بات تو یہ حادثے میں یہ کرنا ہے، بیماری یہ شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، اور بڑی بڑی بیماریاں ہوتی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عمل بتلائے ہیں۔ جو حجامہ سینگی لگوائی تو آپ معراج میں جا رہے تو اس وقت کا عمل ہے، تو سمجھ میں بات آ گئی نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنے امت کے لیے بتا دی وہ بالکل اٹل ہے۔ آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، تو پھر شفا ہے۔ ہاں جیسے اے ٹی ایم سے پیسے نکلتے ہیں، اگر نہیں نکل پا رہے تو خرابی آپ کے اے ٹی ایم میں ہے، یا خرابی آپ کے کارڈ میں ہے، یا خرابی اور جگہ ہے، پیسے نکلتے ہیں، یہ لازمی چیز ہے۔ وہ تو فیل ہو سکتا ہے نظام، انسان کا بنایا ہوا ہے، لیکن اللہ کا نظام بنایا فیل نہیں ہو سکتا، یہ بھی سمجھ لینا۔ اللہ نے کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، ہو ہی نہیں سکتی ہے۔
اگر آپ یہ کہو گے تو پھر اور نظام میں بھی مانو، ٹھیک ہے انسان شادی کرتا ہے، کوئی ضروری انسان کا بچہ پیدا ہوگا، بکری کا بچہ پیدا ہو جائے، اللہ کی قدرت، اس میں کہانی دماغ لگاتے ہو ہیں؟ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کھیت کے اندر جو ہے سیب کے باغ لگاؤ تو کوئی ضروری سیب کا پیڑ نکلے، ببول کا پیڑ نکل سکتے ہیں، اللہ کی قدرت اس میں کہانی سوچتے ہو؟ جو آدمی سیب کا پیڑ لگاتا ہے سیب کی امید لگتا ہے کہ نہیں؟ اور یہاں سورہ فاتحہ کا عمل کیا تو صاحب شفا کی امید نہیں، سنت بدل جائے گی اللہ کی۔ یہ تکوینی نظام نہیں بدلا تو یہ نظام بدل جائے گا، تو یقین سیکھا نہیں۔ تو اب بات وہاں سمجھو، یہ بات بیچ میں ہم نے بتلا دی کہ جیسے ایک بڑا ادھیکاری ہے یا کوئی بڑا افسر ہے، جاتا ہے آفس میں بیٹھتا ہے، سائن کرتا ہے، 1 لاکھ روپے مہینہ پاتا ہے، آپ نے دیکھ لیا، اس سے پہلے اس کی محنت کا ہے وہ سمجھو۔ پہلے نماز سے آپ نے دیکھا ولیوں کے، صحابہ کے، انبیاء کے کام بنے، لیکن اس نماز کے بنانے میں ان کو کتنی محنت لگی اس کو سمجھنا ہے۔ وہ نماز بنی کیسے؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہی تو سمجھاتے تھے، وہ نماز کی محنت سمجھاتے تھے کہ وہ نماز کیسے بنے گی۔ آج یہ سمجھایا نہیں جاتا، آج تو صاحب کہا جا رہا کہ 100% نمازی بنیں گے تو کام بنے گا، تو اگر 100% نمازی نہ بنے تو اس کا مطلب کام ہی نہیں بنے گا۔ اگر 99% بھی نمازی بن گئے تب بھی کام نہیں بنے گا کہ 1% بچے۔ ارے تبلیغ کی محنت سے تو 100% نمازی نہیں بن سکتے ہیں، ہاں دوسری محنت ہے کہ تلوار لے لو یا بندوق اٹھا لو، جتنے بے نمازی مارے شروع کر دو سب کو، سارے بے نمازی ختم کر دو، نمازی بچیں گے جتنے فیصد بچیں گے، یا تو ڈر کے مارے پڑھنے لگیں گے، تب آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ مولانا یوسف اللہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی ایسا بن گیا اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ اب ہر چیز قرآن و سنت سے لو، اب اس کو بھی سنت سے لو کہ جتنے بھی احکامات ہیں بالغ ہونے کے بعد ہی تو لاگو ہوتے ہیں، لیکن ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ ہونے کے بعد کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کے بارے میں بتایا 7 سال کا ہو جائے تو حکم کرو، اندازہ لگاؤ، عام طریقے سے 14-15 سال میں آدمی بالغ ہوتا ہے، 14 سال میں مان لو تو 7 سال پہلے سے کہے کہ نماز کا حکم، 7 سال تو بہت عمر، 7 سال میں تو آدمی مولانا بن جاتا ہے پورا، حدیث کی ساری کتابیں، تفسیر اور فقہ اور منطق اور فلسفہ اور تقریر کرنا اور لکھنا، نماز پڑھانا اور سارے اس کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ 7 سال میں عالم ہو جاتا ہے آدمی۔ اگر 2-3 سال شروع کے لینگویج کے نکال دو، 2-3 سال میں عربی فارسی کی زبان پڑھائی جاتی ہے، باقی 7 سال میں آدمی پورا عالم بن جاتا ہے۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بتا رہے ہیں کہ 7 سال میں نماز کا حکم کرو، 10 سال کا مارو نہ پڑھے، تو کاہے کے لیے یہ بات کہی؟ دین کے اندر ساری حکمتیں بتائی نہیں گئی ہیں، لیکن آدمی دماغ لگا کے نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا ہے؟ ہر چیز میں دماغ لگا کے آدمی نکالتا ہے۔ تو اب اس میں سمجھو کہ نماز ایسا عمل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 سال پہلے کے لیے کاہے حکم دے دیا ہے؟ ہاں ہونا تو حج چاہیے، حج سب سے مشکل کام ہے، اتنے ارکان ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے جو سیکھ کر جاتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، ہاں کہ اب کیا کرنا ہے، کون سی دعا پڑھنا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اب ہم کیا کرنا، چکرا جاتے ہیں کہ سارے کام ایک ساتھ ہونا ہے، طواف زیارت بھی کرنا ہے، شیطان کا کنکری مارنا ہے، قربانی بھی کرنا ہے، جو بہت، اور عرفات کے میدان بھی جانا ہے، تو اب سارے کام ایک ساتھ جب ہوتے ہیں تو آدمی بھول جاتے ہیں۔ یہی نہ جان پہ ہے کہ کیسے احرام باندھنا ہے، بھی کہاں شروعات کرنا ہے، طواف کا چکر کدھر سے کاٹنا ہے، ہر چکر پر کیا کرنا ہے، تو آدمی بھول جاتا ہے۔ اور ایک زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، 3 لاکھ روپیہ خرچہ کرنا ہے، اللہ نے بھی ایک مرتبہ فرض ہو کیا ہے، اب دنیا میں بھی حکومت نے قانون بنا دیا کہ ایک ہی مرتبہ آپ جا سکتے ہو، جو کیا کہتے ہیں حج کا کمیٹی سے۔ تو جو اتنا بڑا ارکان جو زندگی میں ایک مرتبہ انسان پر فرض ہے اس کو پہلے سیکھنا چاہیے۔ نماز تو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور نماز آدمی ہفتہ کھانڈ میں سیکھ سکتا ہے، پڑھا لکھا آدمی بھائی 10 صورتیں یاد کر لے، سورۃ فاتحہ، تشہد، دعائے معصورہ، درود شریف، رکوع سجدے کی تسبیح اور باقی جو چیزیں ہیں فرائض وغیرہ، ہفتہ 10 دن میں دماغ والا آدمی، ہم کہہ رہے ہیں 1 مہینے میں سیکھ لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب 7 سال کا ہو جائے تب حکم کرو، یعنی سمجھداری کو جب شروعات ہو جائے تو اس کو پہلے سب سے پہلے نماز پہ لگاؤ۔ کاہے کے لیے؟ جس دھیان کی ضرورت نماز میں ہے اللہ کی، وہ دھیان پہلے ہی سے اللہ ہی کی طرف اس کا لگے، ورنہ کائنات کی شکلوں میں چیزوں میں اس کا دھیان لگ جائے گا، پھر دھیان ہٹانا بہت مشکل کام ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ دھیان ایک ایسی چیز ہے جو دل میں آ جاتی ہے، اس کو نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر مان کے چلو ابھی کسی لڑکی سے کوئی تعلقات ہو جائے اور اس سے محبت ہو جائے، اب اس کی شادی بھی کر دو تو وہ لڑکی کی محبت اتنی آسانی سے نکل نہیں سکتے، دھیان نہیں نکل سکتے۔ اگر 10 سال بعد ملاقات ہوئی ہے تو دھیان میں فوراً آئے گی، چاہت وہی باقی رہی ہے، ہاں۔ تو بچپن سے جو چیز دھیان میں آ گئی وہ اتنی آسان نہیں کہ نکل جائے،
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سمجھداری کے اس میں قدم رکھے، سب سے پہلے اس کو خدا کے دھیان کی طرف لگاؤ، تاکہ بالغ ہونے کے بعد تک اس کی پوری مشق ہو جائے۔ بالغ ہونے کے بعد جب نماز فرض ہو اس کا دھیان کہیں اور نہ ہو، ورنہ نماز ایک ایسا عمل ہے اس کے لیے بد دعا کرے گی تو اس کی ہلاکت کے لیے یہی کافی ہے۔ اور اس کو خانقاہوں میں دیکھ لو، اللہ والے جو محنت کرتے تھے، بھائی کوئی نئی شریعت تھوڑی ان کو سکھلاتے تھے، یہی مرتبہ احسان والی کیفیت پیدا کرنے کی محنت کرتے تھے وہاں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جبریل آئے تھے انسان کی شکل میں، پیر سے پیر گڈے سے گڈے ملا کر بیٹھ گئے تھے، منتخب حدیث لکھی ہوئی، وہاں سوال کیا تھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، سب سوال کیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب باتوں کا جواب دیا تھا۔ تو جب یہ بات کہی احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل خدا کو دیکھتے ہوئے کرو۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا دین سکھا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں چلو نہیں کچھ نہ کچھ تو نہ ہی تو اچھا ہی ہے، تو یہ سکھلایا خدا، ہر عمل خدا کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے۔ تو وہاں جبریل نے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا تھا یہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ تو کیا صحابہ کو نماز نہیں معلوم تھی؟ صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی جو عمل کر رہے ہیں کرنا ہے؟ یہ بتلانے آئے تھے ہر عمل خدا کو دیکھتے ہوئے کرو، یہ بات بتلانے آئے تھے۔ یہ بات بتلانا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، عمل تو کر رہے ہو لیکن ہر عمل خدا کو دیکھتے ہوئے کرو، یہ بتلانے کے آئے تھے۔ تو اب یہ اندازہ لگاؤ عمل جتنے کر رہے ہیں عمل میں خدا کا دھیان ہے، جب نماز میں نہ تو اور عمل میں کہاں سے آ سکتے؟ نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں، تو نماز میں اللہ کا دھیان ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ نماز پڑھنے پڑھانے پر لوگوں کو لگا رہے ہیں۔ تو اب اس کی محنت ہم کو کرنا ہے کہ دھیان والی نماز ہماری کیسے بنے۔ اور تبلیغ میں بتایا جاتا تھا صاحب کہ اگر وہ 3 منٹ میں سنت پڑھ رہا تو آپ 2.5 منٹ میں پڑھ لو، ایسا کہ نہیں بتاتے تھے؟ اور تعلیم میں جب پوچھا تھا کارگزاری کہ کتنی دیر تعلیم کرتے ہو تو کہتے تھے 25 منٹ کا ہے، آدھا گھنٹہ کا نہیں پوری کرتے ہو؟ فضائل اعمال کی تعلیم پوری کرو، نماز اس سے جلدی پڑھ لو، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آپ لے لو، سارا اختلاف تو اسی پر ہے۔ کلمہ نماز سے ہونے کی بات کرو، اس پر اختلاف ہے۔ بھائی ہم لوگ کوئی نظر اللہ چوری چماری کی تو اس کی بنا نہیں رہے ہیں، انبیاء والی دعوت چل رہی کلمہ نماز ہونے کی بات، تو سارے اختلاف یہی پر ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل سے ہونے کی بات کر رہے ہیں، تم انکار کر رہے ہو۔ ایک طریقہ کار مولانا الیاس صاحب نے بنایا، اس پر تم ہونے کی بات کر رہے ہو۔ صاحب گشت سے باطل ٹوٹ جائے گا، نماز سے نہیں ٹوٹے گا، نماز بڑا ہے گشت بڑا ہے، اس کا انکار کر رہے ہو۔ تو اصل محنت اس پر کرنا ہے، یہ سمجھو پہلے۔ جیسے وہ ادھیکاری آتا ہے آفس میں بیٹھتا ہے اور ایک سائن کرتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے، نوکر لگا ہوا ہے، گاڑی لگی ہوئی ہے، اس کو کہیں جانا نہیں، ہر قسم کی اس کی سہولت فراہم ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی کتنی محنت ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ ایسے ہی اگر جو 3 محنتیں مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمائی، علم، ایمان اور دھیان، ایمان، علم اور دھیان، یہ 3 محنتیں ہیں نماز سے پہلے کی۔ یہ محنت اگر ہم نے کر لی، اب نماز کا عمل کرنے کھڑے ہوئے خدا کے سامنے، تو خدا کے دھیان کے علاوہ کوئی دھیان نہیں، اس نماز پر اللہ کام بناویں گے۔ اور اس کی نیت چاہے دیکھ لو، ہم لوگ نیت کر اردو باندھتے ہیں، قرآن میں جو اللہ نے بتائی، قرآن کی جو دعا ہے نیت 7ویں بارے میں انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سب طرف سے کٹ کرے اللہ آپ کی طرف ہم آئے ہیں۔ اور آخر میں اس میں کہا کہ شرک مت کرنا، تو نماز میں کون شرک کرے گا آدمی؟ یعنی اللہ کے دھیان کے علاوہ کوئی دوسرا دھیان یہاں نہ ہے، اس کو بھی شرک کہہ رہے ہیں اللہ۔ ہاں، اس پر محنت کرو، اس پر مشق کرو۔ اب اگر وہ جو محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سنت سے ملاؤ، بتائیے کہ 7 سال کا ہو جائے نماز پر حکم کرو، اب اس پر محنت کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، جس دن ایسی نماز ہمارے دھیان والی بن گئی، فٹافٹ کام بنے گے، نماز میں دیر نہیں لگے گی، نماز کا عمل ہی کیے کام بنے، اور کام بننے لگیں گے، یقین بنے گا، اطمینان ہوگا۔ آج اطمینان نماز پر نہیں، اطمینان شکلوں پر ہے، پیسے جیب میں رکھے اطمینان ہوتا ہے، اور نماز پر اطمینان ہوتا ہے۔ صحابہ کو اطمینان نماز پر تھا کیونکہ یقین سیکھا تھا، علم سیکھا تھا، دھیان سیکھا تھا، تو وہ کہتے تھے اپنی ضرورتوں کو نماز کے لیے اٹھا کر رکھتے تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے نماز پڑھنے آئیں گے، خدا سے کہہ دیں گے کام بن جائے گا، اور ان کے کام بنتے تھے۔ اس پر اگر مسلمان آ جاوے تو دنیا کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا پلٹا کھاوے گی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جو امت پلٹا کھاتی تھی وہ اسی میں کھاتی تھی۔ جو کلمہ نماز سے ہونے کی بات کرتے تھے وہ کلمہ نماز سے کر کے دکھلاتے تھے۔ ہاں،
ہم ابھی اس میں شک میں چل رہے ہیں. تو اس لیے محنت اپنی یہ کرنی اس پر. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہی سمجھاتے تھے کہ یہ 3 محنتیں ہیں نماز سے پہلے کی: علم، ایمان، علم اور دھیان. اب سارے یقین دل سے نکالو، نہ مال کا یقین ہو، نہ مالدار کا، نہ شکل کا، نہ شکل والوں کا، نہ چیزوں کا، نہ چیزوں والوں کا. جہاں جہاں سے امیدیں لگی ہیں وہ ساری امیدیں ختم کر کے آؤ اللہ کی طرف. ہاں، کہ اللہ کریں گے، نماز پر کریں گے. ابھی کتنی امیدیں ہم لوگوں کے دلوں کے اندر ہیں، کتنا اطمینان ہے، وہ سارے یقین دل کے اندر سے نکالنا ہے. اس کے لیے محنت کرنا ہے. اور جیسے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے سمجھایا کہ بڑائی کے بارے میں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو بڑائی مقابلے پر ہوتی ہے. اس کے مقابلے جتنی چیزیں ہیں ان کی چھٹائی دل میں لاؤ تب اللہ کے بڑے سمجھ میں. جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز کی آپ بڑائی بیان کرو گے، مثال کے طور پر جیسے ایک ہوائی جہاز اور ایک ٹرین کی ہے، تو دونوں کا مقابلہ، لیکن ہوائی جہاز زیادہ تیز چلتا ہے، ٹرین کم تیز چلتی ہے. موٹر سائیکل اس سے کم چلتی ہے، سائیکل اس سے کم چل سکتی ہے. تو اس کا مقابلہ ہے کہ آدمی کہے گا ارے بھیا کہاں ہوائی جہاز کہاں ٹرین، چلو ٹھیک ہے ہم ٹرینیں سے رہی تم ہوائی جہاز سے. لیکن ہوائی جہاز کے مقابلے میں اگر کوئی مچھر سے کہا تو بنی ہے آدمی، مچھر بھی توڑ رہا ہے. ابھی کہا ہم ہوائی جہاز سے بمبئی جا رہے ہیں، ایک آدمی کہا مچھر پہنچے گئی، بیوقوف مچھر کہیں بمبئی پہنچتی ہے. لیکن اڑتا ہے کہ نہیں اڑتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہے انسان کے دل میں؟ ہوائی جہاز کے مقابلے میں مچھر کی کوئی حیثیت ہے؟ لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہے مچھر. ایسے ہی اللہ کے مقابلے میں دنیا کی جتنی چیزیں شکلیں ہم نے، ان کی وہ بھی نہیں حیثیت ہے. وہ حیثیت سمجھو پہلے. ہم مقابلے میں کچھ حیثیت سمجھ رہے ہیں ان کے بھی. جیسے ہوائی جہاز کے مقابلے میں ٹرین کی کوئی حیثیت تو آدمی سمجھتا ہے، چلو ٹھیک ہے نہیں ہوائی جہاز کا ٹکٹ تو ہم پیسنجر سے چلے جیبا، کا کرے 3 دن میں پہنچ دو بمبئی، پہنچ تو جیبا. کہا تو چلو سائیکل سے چلے جیبا 15 دن میں پہنچ تو جیبا. ابھی تم اس کے مقابلے میں اس کی کچھ حیثیت سمجھ رہے ہو، لیکن مچھر کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا ہے. چیٹی بھی چلتی ہے، اس کے بھی پیر لانے دیے ہیں، چیٹی کی کوئی حیثیت اس کے مقابلے میں آدمی سمجھتا ہے کہ صاحب چیٹی بمبئی پہنچ جائے گی، پاگل ہو گیا ہوگا. تو ایسے ہی مقابلے پر چیزیں لاؤ کہ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں، اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں ایٹم بم کی حیثیت چیٹی کی بھی نہیں ہے. نہیں ہے، وہاں تو ہے. یہاں ریل گاڑی کے مقابلے میں چیٹی کی کوئی حیثیت ہے، ہوائی جہاز کے مقابلے میں مچھر کی کوئی حیثیت ہے، اور اللہ کی قدرت کے مقابلے میں، نماز کے مقابلے میں ایٹم بم کی اتنی بھی حیثیت نہیں. پہلے یہ سمجھو تب اللہ کی بڑائی سمجھ، ورنہ تم اس کو بھی بڑا سمجھو گے، اس کو بھی سمجھو گے ایٹم بم، ارے اللہ اس سے بڑا ہے، یہ تو سمجھو گے تم. جیسے کہ ریل گاڑی، ارے بھیا تم ہوائی جہاز ہے کہاں، ہم ریل گاڑی تم 4 گھنٹے پہنچ گئے تو ہم 20 گھنٹے پہنچ پاتے تو ہے. تو کہا تھا چلو بھیا تم نے نماز سے بنی، ہمارے اسباب سے بننے ہیں. یعنی ابھی تم اس کے مقابلے میں اسی کو حیثیت سمجھ رہے ہو. ہاں، ارے بھیا تم اللہ والے، ہم دنیا دار، چلو تم نے نماز سے کام، ہم نے پیسے بنی ہے. یعنی ہم پیسے سے بھی کام بننے ہیں بھی، یہ مطلب ہے کوئی حیثیت رکھے ہو تو اللہ کا بڑا من نہیں کی ہو. اگر ان چیزوں کی کوئی حیثیت رکھی ہے، کوئی درجہ ہم نے دے رکھا ہے، اللہ کو بڑا مانا ہی نہیں ہے. اس ساری بڑائی دل سے نکالو تب اللہ کو بڑا مانا ہے. اب اسی طریقے سے ہر چیز میں آپ لے لو. اگر اللہ کو مانتے ہو کہ اللہ حکیم ہے، تو اللہ کی بتائی ہوئی اگر اس درجے میں تم حکیم سمجھ رہے ہو، جیسے ہم لوگ مانے لیتے ہیں، تو اب اللہ کی بنائی ہوئی دوا تو قرآن ہے، تو اللہ کے مقابلے میں ان کو کچھ سمجھتے ہو نا، کچھ درجہ سمجھتے ہو. یہ حکیم ڈاکٹر کے بھی کوئی درجہ ہے، ورنہ اللہ کی دوا موجود تو کہیں سے لے رہو شفا. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، اللہ کی بتائی ہوئی دوا سورہ فاتحہ ہے، اللہ کی بتائی ہوئی دوا نماز ہے، اللہ کی بتائی ہوئی زمزم ہے، اللہ کی بتائی ہوئی جو ہے صدقہ ہے. تو اس کے مقابلے میں جو چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، حفاظت کا ایک اللہ کا نظام ہے، ایک یہ بھی نظام ہے، ایک یہ بھی نظام ہے، مگر اس کے مقابلے میں اس نظام کی کوئی حیثیت نہ ہو. چاہے روس امریکہ کے نظام ہو، چاہے جتنے بھی نظام ہو، اس سارے نظام کی حیثیت اپنے دل سے نکالو پہلے. ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. حفاظت اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ کا جو نظام، اللہ فرشتے کا بھی محتاج نہیں ہے. اس لیے مقابلے میں جتنی چیزیں ہیں ان کی جتنی حیثیت ہے وہ نکالو پہلے ایمان کے لیے. جیسے کہتے ہیں اللہ پر ہم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے علاوہ کو کتنا مانا ہے وہ نکالو پہلے. یعنی تم نے کوئی درجہ دے رکھا ہے، اس کو کوئی حیثیت بنا رکھی ہے. ہاں، چلو جیسے مثال کے طور پر آدمی شادی کرتا ہے تو اب سارے حقوق بیوی کے لیے ہیں، لیکن جس دوسرے عورت سے ناجائز تعلقات بنا رکھے ہیں اس کو بھی کوئی درجہ دے رکھا ہے. اگر نہیں غلط کام کر رہے ہو تو اس سے ملنے جا رہے ہو، اس کو کپڑا دے رہے ہو،
تو یہ بیوی برداشت کرے گی؟ مان کے چلو اس کے لیے 10 جوڑے رہا، اس کے لیے 1 ہی جوڑے رہا، تب وہ نہیں برداشت کریے کہ یہ اچھا دوسرے دن کے لیے کپڑے لے ہو اب تم، تو ہم کا رہنے نہیں جاؤ، حالانکہ اس کے لیے 10 جوڑے لائے لیکن اس کا 1 جوڑا نہیں برداشت ہے. تو یہ ایک مٹی کے بنے ہوئے انسان کے اندر اتنا نہیں برداشت ہے کہ ہمارے مقابلے کے لیے کچھ لاوے کچھ کرے. تو سوچو اللہ کے لیے کتنا ہوئی ہے. تم نے اللہ کو بھی کرنے والا سمجھا، اس کو بھی کچھ نہ کچھ کرنے والا سمجھا. ہاں، تو اللہ پر ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ سارے یقین ہٹاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی حیثیت نہیں، کوئی درجہ ہی نہیں ان کا. اور ابھی ہم نے کوئی نہ کوئی درجہ دے رکھا ہے، کوئی نہ کوئی حیثیت دل میں ہے. اس لیے دیکھو فارمولہ مولانا الیاس صاحب نے بتایا کہ اگر اسباب کی کمی سے مسلمان پریشان ہے، اس بات کی علامت ہے سبب پرست ہے. جس کا کوئی درجہ، جس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، اس کے جانے پر آدمی کا افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور پیغمبر کیا سمجھا رہے ہیں کہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، اللہ کا انکار کر دیا، یعنی اللہ کے کرنے کے ضابطے کا انکار کر دیا. یہ سب سے بڑا جملہ ہے، اس پر تم جہنم چلے جاؤ گے. اس سے بچایا ہے پیغمبر نے. اور ہم لوگ اللہ کے معاملے میں جہاد کو کہہ دو، دنیا کی کسی کا نقصان ہو جائے تو دوسرے کا نقصان افسوس ہم لوگوں کا ہوتا. میں یار کیا بتاؤں، ان کی گاڑی چوری ہے، بڑا افسوس لگا تھا ہم کا، کہا تھا کہ نہیں؟ ہاں، گاڑی اس کی چوری، افسوس ان کو ہو رہا ہے. اور مسجد میں بیٹھ کر یہ خدا کے غیر کے سے ہونا بول رہا ہے، خدا کے گھر میں خدا کے غیر سے ہونا بول رہا ہے. حکومت بہت خراب ہو گئی ہے. ہاں، اور بدعا کر رہا ہے یہاں. تو جس کی دعا نہیں قبول، بدعا کہاں سے قبول ہو سکتا ہے؟ پہلے یہ سمجھو، جو چیز سیدھی نہیں چلا تو الٹی کہاں چلی ہے؟ جو گاڑی پہلے گیئر میں سیدھی نہیں چل رہی ہے، وہ 5ویں گیئر میں الٹی کہاں سے چل رہی ہے؟ اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہو. دعا قبول نہیں، بد دعا کر رہے ہو. تو اللہ کے علاوہ سارے یقین نکالو. یوں مولانا یوسف صاحب اللہ سمجھاتے تھے کہ نماز سے پہلے کی یہ چیزیں ہیں کہ اپنا دل اللہ کے غیر سے، ہر غیر سے پاک کر گیا. کوئی امیدیں نہیں ہیں، کوئی امید ہے ہی نہیں ہے. سمجھ لو، پوری امید 100% اللہ سے، اللہ کی بڑائی کا علم، اللہ کا دھیان، پوری نماز اللہ کے دھیان والی ہوئے. یہ 3 محنتیں ہیں، کر لو. یہی نماز سارے کام بنی ہے، اس کے لیے محنت ہے. اب اس کے لیے بناؤ، دھیان والی نماز بناؤ. جو حال آوے نماز سے جوڑو، جو مسئلہ آوے نماز سے جوڑو، جو مشکل آوے نماز سے جوڑو. خوف آوے، بیماری آئی، پریشانی آئی، قرضہ آیا، بھوک آئی، اللہ سے کہو، اللہ سے تعلق قائم کرو. اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، یہ بول میں وہ طاقت ہے، ایک بول پر اللہ کر کے دکھلاویں گے. تعلق ہونا چاہیے خالی، اور وہ تعلق نہیں ہے تو بولے کی وجہ سے مارا جاتا ہے انسان. مثال کے طور پر ابھی آپ کے ڈی ایم سے تعلقات ہیں، آپ کا کوئی روک لے، ڈی ایم صاحب کا نام لے، ترنت چھوڑ دے کہ نہ چھوڑ دے؟ زیادہ یہ بات کریے کہیں کون ہے تو پتہ ہے اسی شکل کا ہے، نام فلاں ہے، کہیں چھوڑ دو ہمارا آدمی ہے، تو معافی مانگیے کہ بھیا غلطی بھی ہم کا پتہ نہیں رہا، آپ کا پہلے بتانا رہا ہے، کاہے ہم بات کرتے ہیں، جاؤ جاؤ کہیے کہ نہ کہیے. اور اگر تعلق نہیں ہے، ڈی ایم کا نام لے لو تو 2-4 ڈنڈے وہ مریے کہ یہ سہلے ڈی ایم کا نام لے دو، جاؤ جاؤ بلا لو، ڈی ایم کا کاہے نام لے، مریے کہ نہ مریے. تو اللہ سے اگر تعلق ہے، یہ بول کافی ہے. صحابہ خالی بول بولتے تھے اللہ سے ہونے کی، مگر وہ یقین پہلے دل میں اتار لیتا. اللہ کے علاوہ کوئی یقین نہیں تھا. ہم لوگ اللہ کے علاوہ یقین دل میں پہلے لیے ہیں. ابھی شک میں پڑے، اس میں بحث کرتے ہیں فلانا تو یوں کہا تھا، ڈھما کے تو یوں کہہ رہے ہیں. دنیا کے معاملے میں آدمی نہیں سمجھنے جاتا ہے. ہاں، مثال کے طور پر اگر ابھی گورنمنٹ نوکری کا اعلان کر دے اور آپ کے پاس مارک شیٹ ہو اور آپ مارک شیٹ لے کے پہنچ جاؤ آفس میں، ادھیکاری آپ کا دیکھ لگا ہے، ٹھیک ہے آپ سارے کاغذ کی فوٹو کاپی اور اوریجنل بھی جمع کر دو، آدھار جمع کر دو، آپ 12 تاریخ میں ایک نوکری جوائن کر لو. میں کوئی پوچھا نہیں جی کہ یار بتاؤ ملی ہے کہ نہیں، صحیح ہے کہ نہیں، باقی بتائیے نہ کریے کوئی سے. جبکہ حکومت جھوٹی ہے کہ وعدے جھوٹے، اللہ سچے، اللہ کے پیغمبر سچے، اللہ کی بات سچی. قرآن و سنت کی بات بتلائی جاتی ہے تو آدمی شک کرتا. اگر یہ دوسرے سے پوچھنے گیا قرآن سنت کی بات کو، اس کا مطلب اس کو شک ہے، قرآن و سنت میں شک ہے. ہاں، اس لیے یقین کر کے اس پر چلو. اب اس دھیان اور ایمان اور علم والی کیفیت والی بنانے کی محنت کرنا ہے. اللہ کے علاوہ جتنے دھیان نکالو. مولانا یوسف صاحب سمجھاتے تھے کہ اب جو چیز دیکھو وہ تو خدا کا دھیان لاؤ. ہاں، ہر چیز دیکھو اس میں خدا کا دھیان لاؤ، اس کا انکار کرو. کہ سورج دیکھو تو سورج سے روشنی نہیں ہے، خدا کے امر سے ہے، اللہ سورج کا محتاج نہیں ہے. اور ہم لوگ کہتے ہیں ہاں بھیا اللہ تب دیتے ہیں مگر سورج کے بغیر کیسے ہو جی ہے یہاں، یعنی اللہ کرنے میں پہلے سورج ملا لیا ہم نے.
تو دھیان خدا کا کہاں سکتا ہے خالص؟ جو شکل دیکھو اس شکل کا انکار کرو، خدا کو لاؤ گے۔ اللہ اس شکل کا محتاج نہیں، اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تو ہر شکل سے پاک ہے۔ ہاں، جب وہ خود شکل سے پاک ہے تو اس کو کسی بھی شکل کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے دھیان سب نکالو، دھیرے دھیرے سارے دھیان نکالو، ساری صفائی کرو۔ ہاں، اگر مان کے چلو کہیں پر پینٹ کرنا ہو، پہلے سے کوئی کلر چڑھا ہوا تو سارے ریگ مال سے رگڑ رگڑ کے سارے بالکل چھڑا دیے جاتے پورے۔ اس کے بعد ماں تب استر لگانے کے بعد تب رنگاوا تھا۔ اگر جرسوں کو جس کا اثر رہا تو جب کلر چڑھ گیا بعدوں میں جھلکی ہے۔ تو ایسے ہی بچپن سے اس کی محنت نہیں، لیکن اب محنت کرنا ہے، یہ زبردست محنت ہے۔ اور یہ یاد رکھو، اگر ایسی زندگی ہماری بن گئی اور ایسا یقین ایمان بن گیا، نمازوں سے مسئلے حل کرنے والے بن گئے، اب چاہے جو مسئلہ آ جائے یہ بھی یاد رکھنا، زلزلہ آوے، طوفان آوے، سیلاب آوے، جنگ چھڑ جاوے، ایٹم بم گرے، بارش ہونے لگے، آگ لگ جاوے، کچھ بھی ہو جاوے، نماز سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، ہر جگہ مسئلہ حل ہوگا۔ قبر کے عذاب سے نہیں بچو گے، جہنم کے عذاب سے بچو گے، پلسرات کی تکلیفوں سے بچو گے، ہر جگہ بچو گے۔ کلمہ نماز اگر بن گیا، اور کلمہ نماز نہ بنا، ہر جگہ پھنسو گے۔ اور اپنا بچاؤ گے دوسروں کو بچا لو گے۔ اس لیے زندگی اس پر لانا ہے۔ اور تھوڑے لوگ بھی اس پر اگر آ گئے تو یاد رکھنا، اللہ ایمان والوں کی بہت رعایت کرتے ہیں، یاد رکھنا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا خالی بول پر کا ہوئی ہے، خالی بول ہی اصل ہیں۔ یہ بول میں بہت طاقت ہے، کہا سمجھو، ہر جگہ دیکھو بول کام آوت ہیں۔ جب آدمی نکاح پڑھتا ہے تو وہاں کوئی رجسٹری کرتا ہے بیوی کے نام، کچھ لکھا پڑھی کرتا ہے، اور لکھا پڑھی بھی کر دے اگر مان کے چلو بہت مالدار آدمی ہے، 1000-2000 بیگھا زمین ہے، 1000-2000 بیگھا، 500 بیگھاؤں کے نام لکھائے تھے، بیوی کے نکاح آئے گی؟ بول نہیں بولی، رجسٹری کر دی اس کے نام، بھاگ یہ لے کے وہ نکاح ہی نہ کریے کہ جاؤ ہمارا کام ہے ایک بار، ہم کا ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بول اصل ہیں، جب تک یہ بول نہیں بولے گا اس وقت تک بیوی نکاح میں نہیں آ سکتی ہے۔ اور جب طلاق دیتا ہے تو بول ہی، ورنہ تم مارت ان کا ہاتھ پیر ٹوٹ ڈالو، جالے گولی مار دو، لیکن بیوی تم دن رہی ہے اگر بول نہیں بولے ہو۔ ہاں، آدمی کہتا ہے بول، یہ بول میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی خالی، اور اللہ اس کی رعایت بھی کرتے ہیں ایمان والوں کی۔ صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے تو اس میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیونکہ حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی تھی، ساری شرطیں مان لی تھی، کیونکہ نبی کا ہر عمل وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے نہیں نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے چاہے مذاق میں چاہے غصے میں جو کچھ بھی اس زبان سے نکالتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں نکالتے ہیں۔ تو نبی کا کوئی بھی عمل خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے، جو عمل بھی ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق چاہے جو عمل کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے جو ہے صلح کر لی تھی، 25-26 اس میں شرطیں دی، ان کی ساری باتیں مان کر آپ واپس ہو گئے تھے۔ حالانکہ عبادت کرنے گئے تھے، حج کرنے، لیکن وہاں آپ نے لڑے نہیں لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی جی اگر یہ لڑتے نا آپ سے تو بہت بری طرح مارے جاتے ہیں، پیٹ پھیر کر بھاگتے، ان کو ٹھکانہ نہ ملتا کہیں۔ ہاں، مگر اللہ نے منع کیوں کیا تھا یہ سمجھو پہلے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ اس میں موجود تھے مکے کے اندر جو ایمان لے آئے تھے، وہ ابھی تک مدینہ آئے نہیں تھے، انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ ہاں، کیونکہ مکہ فتح بعد میں ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ آپ سے لڑتے نا تو بری طرح شکست کھاتے، لیکن بہت سے ایمان والے ایسے ہیں جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے ہیں، اور اگر لڑو گے آپ تو وہ ان کو کفار کی طرف سے آنا پڑے گا لڑائی لڑنے کے لیے، اور جب بری طرح ہاریں گے تو آپ کے ہاتھوں مارے جاتے۔ وہ اللہ نے اتنی رعایت کی ان کی، اندازہ لگاؤ۔ پھر بعد میں وہ جنگ ہوئی، تھوڑے دن بعد اس میں مشرکین مکہ نے شرائط توڑی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ہر جگہ رعایت کریں گے، خالی بول کی آپ اندازہ لگاؤ۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کے پاس 99 دفتر ہوں گے اعمال کے، اس میں اعمال لکھا ہے، برے عمل کے نہیں لکھا ہے، لیکن وہ آدمی سمجھے گا ہم ہلاک ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے گھبراؤ نہیں، 99 دفتر ہوں گے اعمال کے۔ تو اللہ فرمائیں گے ایک چیز تمہاری ہے ہمارے پاس ہے، ایک کاغذ کا پرچہ نکالا جائے گا، وہ کہے گا اس سے کیا ہوگا، اللہ فرمائیں گے جاؤ اس کو تلوا لو۔ جب تولایا جائے گا تو وہ کلمے والا پرچہ جھک جائے گا، اور جو پڑھ رہا ہوگا جو 99 دفتر والا وہ اوپر چلا جائے گا۔ جب اندازہ لگاؤ اس بول میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کا وزن ہوتا ہے، گنتی نہیں ہوتی، یہ بھی سمجھ لو۔ حدیث میں قرآن میں یہی ہے
तौली जाएंगी नेकियां बुराइयां, वज़न तौला जाएगा। वज़न बनता है इखलास से, वज़न बनता है ईमान से, समझ गए ना। जैसे मिसाल के तौर पर एक साइन प्रधानमंत्री करते हैं ऑफिस में, उनकी तनख्वाह कितनी होगी? कम से कम होगी 10 लाख रुपए महीने की। वही इतनी बड़ी साइन ही तो करते हैं खाली। और वही साइन एक आदमी जो है चपरासी करता है, उसकी तनख्वाह 50,000 रुपये। लेकिन दोनों के वजन में फ़र्क है कि नहीं, दर्जे में। तो ऐसे ही सहाबा के जो ईमान था, उनके जो अमल की ताकत है वो बहुत बड़ी है। और वही अमल मुनाफिकीन भी करते थे, वो जन्नत में चले जाएंगे सबसे नीचे, और वही अमल वो करते थे वो जन्नत में सबसे ऊंचे चले जाएंगे। तो ताकत ईमान से बनी वहाँ। वही अमल मुनाफिकीन ने किया, जहन्नम में सबसे नीचे, वही अमल सहाबा ने किया, जन्नत में सबसे ऊंचे। अंबिया के बाद सबसे ऊंचे सहाबा, और ये सबसे नीचे मुशरिकीन और कुफ्फार से भी नीचे अमल वही किए। मामला तो ईमान ही करता था। तो इसलिए बोल भी सही करना, अपना यकीन भी सही करना, अपना दिल के अंदर सारी उम्मीदें ख़त्म करो। और अल्लाह ने कहा जो अल्लाह के वली होते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन, कोई ना गम न कोई खौफ, क्योंकि उसको गम खौफ सिर्फ अल्लाह से है। अल्लाह की नाराज़गी से डरता है, बाकी दुनिया के हालात से मुतासिर नहीं होता। कोई जो अल्लाह के वली होगा कोई डरने वाला नहीं होगा। इसलिए असल मेहनत जो ये है कलमा नमाज बनाने की है। असल लोग नमाज ध्यान वाली बना लेना है, चाहे जैसे बना लो चाहे जहाँ बना लो। अगर नमाज बन गई ध्यान वाली, नमाज से काम बनने लगे, सारे समझ लो काम बनेंगे, यहाँ बनेंगे आखिरत के बनेंगे, वादे दुनिया में पूरे होने शुरू हो जाएंगे। आज मुसलमान जो मौत से डर रहा है, क्यों डर रहा है? वो जानता है कि जब दुनिया में परेशानी है और ईमान इतना बनाने, वहाँ पिटाई होगी। और सहाबा इसलिए मौत से नहीं डरते थे, खुश होते थे, क्योंकि जानते थे कल में नमाज दुनिया में काम बनने हैं, असल मतलब तो वहाँ मिलेगा, इसलिए वहाँ चलो बेहतर है जल्दी। भाई जिसको यहाँ गाड़ी चलाना नहीं आता तो सऊदी में क्या चला पाएगा? वो जानता है भैया गाड़ी न चला पे तो ऊँट चलाना पड़ी है, इसलिए ज़्यादा न जाना पड़े तो बेहतर है। हाँ, अगर कोई भी और दूसरा भी काम सीख लिया है, मालूम नहीं है, तो जानता है कि मालूम तो हमको आए नहीं, इसलिए ऊँट चलाना पड़ी है, ज़्यादा जाना न पड़े तो बेहतर है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी इस पर लाओ, अपनी ज़रूरतों को नमाज से जोड़ो, फिर इस दुनिया में भी अल्लाह करके दिखलावेंगे। और अपने मसले अगर छोटे छोटे नमाजों के रास्ते से हमने हल करने शुरू कर दिए और हल होने लगे, जब कोई बड़ा मसला आ जाएगा अल्लाह हल करके दिखलावेंगे। याद रखना, अल्लाह करेंगे, फिर दिखलावेंगे अल्लाह के कैसे हम करते हैं। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है, नाउमीद होने की बात नहीं, मायूस होने की बात नहीं। ये असल मुजाहिदा ये है, वरना पैदल चल लेना, बिस्तर ऊपर डाल लेना, खाना ना खाना, भूख बर्दाश्त कर लेना, ये मुजाहिदा नहीं है। हाल जब आया है तो हम उस हाल को हुक्म के रास्ते से दूर करावेंगे, इसमें जो तकलीफ आवे बर्दाश्त करेंगे। ये मुजाहिदा असल है। और अल्लाह ने जहाँ नमाज का हुक्म दिया है, नमाज से कामयाबी की, वहाँ सब्र भी साथ जोड़ा है। यानी नमाज और सब्र के साथ मदद हासिल करो, यानी इस पर सब्र करो। अब तकलीफ आई, भूख आ गई, फाका आ गया, बीमारी आ गई, अल्लाह से कही थी आप सब्र करो, अल्लाह ही से कहो कि अल्लाह आपका वादा है और हमने ये अमल किया है, फिर अल्लाह करके दिखलावेंगे। इसलिए इस पर अपनी ज़िंदगी डालना है, घर वालों को भी लगाना है, दूसरों को भी लगाना है। हाँ, वैसे हम बन जावें तब ये चीज़ हमारे ऊपर लागू होगी। हाँ, हम ऐसे बन जाएंगे ना तो हमारे ऊपर लागू होगी कि दूसरों को ऐसा बनाने के लिए हम कहें। अभी हम ऐसा बन ही नहीं पाए। मौलाना यूसुफ भाई फरमाते थे चुपके चुपके नमाजों से अपने मसले हल करो, और हल होने लगे फिर मुल्क वालों को मुखातिब करके कहना, नहीं मानेंगे तो करके दिखला देना, फिर नहीं मानेंगे तो फिर करके दिखला देना। हाँ, मगर चुपके चुपके पहले अपने मसले हल करो। आज अपने मसले लगे हुए हैं। तो इसलिए ये मेहनत आसान है, कलमा नमाज अपना बनाओ, इसके लिए कोई निज़ाम की ज़रूरत नहीं है। पहले भी हम बता चुके हैं इससे पहले कि निज़ाम अल्लाह ने कोई मुकर्रर फ़र्ज़ नहीं किया है। अगर निज़ाम अगर फ़र्ज़ होता तो फिर वो चीज़ लाजमी करनी पड़ती, और मान के चलो वहाँ वो निज़ाम ना होता तब क्या करते? जैसे पहले लोग जंगल चले जाते थे, खानकाहों में रहते थे, अब कहीं जंगल ही नहीं पता चला तो वो क्या करिए? ये अल्लाह को जंगलें दे रहा तो ईमान कहाँ सीखते ना? हाँ, अब कहीं खानकाहें मान के चलो ख़त्म होंगे तो कहता अल्लाह खानकाहें दे रहा तो ईमान कहाँ सीखते हैं? या सऊदीयन जमात के काम पर पाबंदी लगी, कोई सऊदीयन पैदा तो कहता कि अल्लाह ताला ईमान कहाँ सीखते ना? तो अल्लाह ने कोई निज़ाम नहीं मुकर्रर किया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई निज़ाम ज़रूरी होता उस निज़ाम को पूरा कर लेता, कहता अल्लाह ताला आज जितना हुक्म जो होता तो हम कर लिया रहा। भाई 5 साल जंगल में रहे ना, और क्या चाहिए? अब नहीं बना तो हम क्या करें? 5 साल खानकाह में रहे, नहीं बना तो हम क्या करें? 4 महीने तो लगाए, नहीं बना तो हम क्या करें? अल्लाह के यूँ नहीं मतलब ईमान साहबा वाला चाहिए बस। जैसे अब्बा घर में कहते ना कि हमसे नहीं मतलब है 2000 रुपये हफ्ते में दो, घर में आराम से रहो, चाहे जहाँ कमा के लाओ, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। पैसे कमा के ला दो हर हफ्ते 20,000 रुपये, और नहीं तो अपना बुढ़िया बिस्तर उठाओ, अलग रहो अपना।
تو ایسے صحابہ والا ایمان چاہیے. اور ہم لوگ صحابہ والی دکان دیکھا تھا نا, یہاں صحابہ والا ایمان بتائیں اللہ, ہاں صحابہ والا کاروبار دیکھا تھا, وہاں ایمان پہلے ہے, اور یہاں ہم دکان پہلے کوسے نما, ایمان کا تھا پتہ نہیں. جس چیز کے اللہ نے مثال دی وہ چیز دکھلاؤ پہلے. ہاں اور صحابہ والا ایمان بن گیا نا, سارے کام بنیں گے. یہ صحابہ کی محنت ہے, صحابہ کا کام ہے, اس لیے اس پر اپنی زندگی لاؤ اور اللہ تعالیٰ دعا مانگو, پھر اللہ تعالیٰ بنائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.